ثناء اللہ خان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ الیکشن کے دوران بہت جوش و جذبے سے کمپین کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے فلیکس لگاتے رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے نعرے لگواتے رہے ہیں، اور آج آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ جو بلند و باغ دعوے پہلے آپ نے کیے تھے وہ کیوں ختم ہو گئے؟ دیکھیں، دعوے میں نے نہ کرتا ہوں اور نہ میں نے کیے. میں جو بات کرتا ہوں الحمدللہ میں اس پہ پہرا دیتا ہوں، اور میں نے اپنی جماعت کے لیے کام کیا. یہ میرے جماعت کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، یہ میرے قائد نے، میاں نواز شریف نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. تو جب پارٹی ان کو عزت دے رہی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان کو عزت بھی کروں اور اپنی جماعت کو پروموٹ بھی کروں، اور ان کے جلسے ہیں وہ جتنے بڑے میں کروا سکتا ہوں اور جتنی میں محنت کر سکتا ہوں وہ میں اپنی محنت اپنی جماعت کے لیے کروں گا. ہو سکتا ہے کہ کل اس کی جگہ کوئی ہمارا جیسا ورکر بھی آ گیا ہے تو انشاءاللہ میں اس کے لیے بھی ایسے ہی کام کروں گا، میں ان کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر کام کروں گا. میں نے ناصر محمود بٹ صاحب کو میاں صاحب نے جب پنڈی بھیجا تو بھرپور مخالفت ہوئی. میں نے ان کی آپس میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی، میٹنگز بھی کروائی، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، مگر اس کا رزلٹ نہیں نکل سکا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایگو تھی، ان کی انا تھی. بٹ صاحب نے تو جو میں نے ان کو کہا، میں ورکر تھا، بٹ صاحب ماشاءاللہ میاں صاحب کے سولجر ہیں، سپاہی ہیں، میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، اپنی ٹیم کا حصہ رہے ہیں ان کے، اور ابھی بھی ہیں. انہوں نے مجھے جب حکم کیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو صلح کرنی چاہیے، دھڑا ختم کرنا چاہیے، پنڈی شہر کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. میاں نواز شریف پنڈی شہر تھا، میاں نواز شریف کا گڑھ کہلاتا تھا، تو اس کو پنڈی شہر کا گڑھ بننا چاہیے. اور آپ جو ہے جس طرح پنڈی شہر کو میاں صاحب چھوڑ گئے، میاں صاحب کو ویسے ہی شہر دیں. آپ آئیں، ہماری امیدیں آپ سے بہت زیادہ ہیں. تو ناصر بٹ صاحب نے جو کوششیں کی، ہم نے ساتھ محنت کی، مگر وہ افسوس کے ساتھ کہ جو لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے اور جو اسی چیزوں میں خوش رہتے ہیں، انہوں نے وہی کام کیا جو آج سے پہلے ہوتا رہا. انہوں نے ہمیں ایک نہیں ہونے دیا، ایک پیج پہ نہیں آنے دیا، اور دھڑے بندی کا شکار رکھا کہ بھائی دھڑے بندی رہے گی تو ورکر آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور ہماری جو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ گورے کا قانون ہے، اس نے ایک لائن بولی تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، پہلے پھاڑو پھر حکومت کرو. تو یہ ان کا کام ہے کہ ورکروں کو پھاڑ کے رکھو اور اپنے نیچے دبوچ کے رکھو. صحیح ہے، کوئی اثر اٹھائے تو اس کو آگے دبوچ لو. جب ان کی مفادات آتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ثناء اللہ صاحب، ناصر محمود بٹ صاحب جب پہلی دفعہ یہاں پہ آئے تھے اور ان کی سینیٹرشپ کی باتیں دور دور تک کسی کو پتہ نہیں تھی، اس ٹائم میں نے ان کا پہلا انٹرویو میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس ٹائم ان کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جی آپ سینیٹر بننے جا رہے ہیں. تو وہ پریشانی سے مجھے دیکھنے لگ گئے تھے. یہ آن ریکارڈ میں بات کروں تو وہ انٹرویو میرے پیج پہ موجود ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ یہ تو پنڈی کی بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ. میں کہا بس میں نے ویسے ہی آپ سے بات کر دی ہے. یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس ٹائم ناصر محمود بٹ صاحب پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں، کیا وہ ورکروں کے لیے کتنے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ کسی کو نظر تو نہیں آ رہا کہ وہ اس طرح ایکٹیو بھی ہوں اور اس طرح کام بھی کر رہے ہوں. وہ بھی صرف ٹی وی چینلوں تک ہی محدود ہیں، ہلکے کی عوام میں تو وہ بھی نہیں نظر آ رہے. دیکھیے، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں، حاجی ہاؤس ان کا ڈیرا ہے رتے میں. آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، کسی ٹائم پہ بھی آپ اچانک چلے جائیں، وہاں پر آپ کو ان کے بھانجے بھتیجے، ان کے بھائی وہاں پر موجود ہوں گے جو القا باپ کی خدمت کر رہے ہیں. بٹ صاحب ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 4 سے 5 دن وہ وہاں پر مسٹ بیٹھتے ہیں. اگر سینٹ کا سیشن نہیں ہوتا تو وہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں. 4-5 گھنٹے وہ اپنے حلقے باپ کو دیتے ہیں. اور وہاں پر جو حاجی ہاؤس کا جو 2nd فلور تھا، پہلے وہ سنگل سٹوری بنا تھا، ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پہ پبلک سیکریٹریٹ بنایا ہے، اور اس میں ہم بھی الحمدللہ کنٹریبیوشن کر کے اس کو خوبصورتی سے تیار کر رہے ہیں تاکہ پبلکلی کسی کو مسائل ہوں تو ان کے پاس جا کے فریاد کرنے سے بہتر ہے کہ بٹ صاحب کے پاس آئیں، اپنے مسائل لے کے آئیں، جینون مسائل. وہ بٹ صاحب کا کام ہے مسائل حل کر کے دینا، اور ہمارا کام ہے ان کو تک ان مسائل کو لے کے جانا اور عوام کو وہاں پر وہ راستہ مہیا کرنا کہ آپ یہاں پر آئیں، یہ آپ کی جگہ ہے، یہاں سے آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. شکر الحمدللہ، کسی کو کوئی آپ کو رشوت نہیں دینی پڑے گی، کسی بندے کو آپ کو جو ہے سفارش نہیں کرانی پڑے گی. بٹ صاحب کے موجودگی میں بیٹھا ہوا تھا بٹ صاحب کے ڈیرے پہ. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں کو یہ خالی پتہ تھا کہ سینیٹر صاحب کا ڈیرا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ، نہ وہ ان کو جانتے تھے نہ ان کو کوئی تعلق تھا. وہ فرسٹ ٹائم آئے، ان کا جینون معاملہ تھا، بٹ صاحب نے اللہ کی رضا کے لیے ان کا معاملہ حل کیا، اور میں اس چیز کا عینی شاہد ہوں. اور ایک نہیں، کافی سارے مسائل حل کیے ہیں، کافی سارے جھگڑے تھے ان کی صلح کروائی پنڈی شہر میں، کافی سارے ورکر تھے ان کے مطالبات تھے، ان کو جو ہے یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آئے گی جس میں ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکیں، فیسیلیٹیٹ کر سکیں، ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے اور بے لوس ہو کے ڈیلیور کریں گے. اور پارٹی کے لیے ہمیشہ انہوں نے نعرہ لگایا ہے، پارٹی کے حق میں بات کی ہے، میاں نواز شریف کے حق میں بات کی ہے. اور الحمدللہ میں بھی ایک ورکر ہوں، مجھے یہاں تک لانے والے اور اس پلیٹ فارم پہ کھڑے کرنے والے اور ایم پی اے کا ٹکٹ ہولڈر بنانے والے بھی سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب ہیں، اور یہ ان کی محنت ہے. اور مجھے یہاں پہ اب بھی میں آپ کو پنجابی میں کہاوت سناتا ہوں کہ کہندے نے کہ راہ ہر بندہ دسدا ہے
ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤ ਵੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਨੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ MPA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ, 45,000 ਵੋਟ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਈਗੋ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਲੋਕ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਮਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਣਗੇ ਜਮਾਤ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।